بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لداخ کے پہاڑی سلسلوں میں کیا ہو رہا ہے اور کرونا کے حملے۔ السلام علیکم، رابطہ چینل UK میں حاضر ہیں۔ بہت ساری نئی خبریں بھی ہیں، نئی ڈیولپمنٹس ہیں اور کچھ پرانی خبروں پہ بھی تبصرہ کرنا ہے۔ ویڈیو کو شروع کریں گے، آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، پسند آئے تو لائک کیجیے، کمنٹ بھی کیجیے اور میرے چینل رابطہ چینل UK کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ سب سے پہلے جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس سال سعودی حکومت نے اعلان کر دیا، جس کا سب کو انتظار تھا، کہ حج محدود پیمانے پہ ہوگا۔ یعنی حج کو مکمل طور پہ منسوخ نہیں کیا گیا، بلکہ صرف ان لوگوں کے لیے حج ہوگا جو کہ سعودی ریاست کے اندر جو سعودی شہری ہیں اور جو داخلی لوگ وہاں پہ کاروبار یا کام کے سلسلے میں رہائش پذیر ہیں وہ حج کر سکیں گے، کیونکہ کرونا کے کیسز سعودیہ میں تقریباً 1.5 لاکھ ہو چکے ہیں۔ حالانکہ سعودی حکومت نے لاک ڈاؤن میں نرمی کی ہے تاکہ معمولاتی زندگی کو نارمل کیا جائے، لیکن حج کو محدود کر دیا اور شاید یہی بہتر تھا۔ ان لوگوں کے لیے بڑی افسوس کی خبر ہے جو باہر سے کہ حج کرنا چاہ رہے تھے، لیکن زندگی ہوئی اور اللہ نے رحم کیا، اور تو انشاءاللہ تعالی اگلے سال حج کر سکیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ اسی سال منسوخ کیا۔ امید ہے اگلے سال تک حالات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ تھوڑی سی بات یہ ہے کہ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر اس سال حج منسوخ ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ قیامت بھی قریب ہے۔ ویسے تو دیکھیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے قیامت کب آنی ہے، لیکن جو اس کی بڑی نشانی ہے دجال کا آنا، یاجوج ماجوج کا آنا، یا حضرت امام مہدی کا نزول، یہ سبھی پوری نہیں ہوئی، تو اس موقع پہ حج جو کہ کینسل نہیں کیا گیا ہے، محدود کیا گیا ہے، یہ کہنا کہ شاید ایک نشانی ہے، تو تھوڑے سی تسلی کر سکتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ابھی بڑی نشانیاں ہونی باقی ہیں، تو شاید قیامت بھی تھوڑی ابھی فاصلے پہ ہے۔ اور ویسے بھی حج کو کینسل نہیں کیا گیا، محدود کیا گیا۔ بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں تاکہ لوگ یہ سمجھ سکیں، کینسل ہونے میں اور محدود کرنے میں کسی کام کو فرق ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں لداخ کے پہاڑی سلسلے کی طرف۔ لداخ کے پہاڑی سلسلے میں آپ کو ویسے تو تمام خبریں چینلز کے ذریعے بھی مل گئی ہوں گی، سوشل میڈیا پہ بھی مل گئی ہیں کہ چائنا اور انڈیا کے مابین لداخ کے علاقے میں کافی سالوں سے، کافی دہائیوں سے جو ہے وہ جنگیں بھی ہوئی ہیں اور کافی کشیدگی جاری ہے، لیکن اس بار یہ کہا جا رہا ہے دونوں طرف سے کہ پیش قدمی کی گئی، اسی لیے ہم نے حملہ کیا ہے۔ پہلے مودی سرکار جو کہ اب ٹاپ ٹرینڈ بن کے، سرنڈر سرکار بن کے ٹاپ ٹرینڈ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنیز فوجی نے زیادہ سخت حملہ کیا تھا، اس لیے انڈیا کے 20 فوجی بھی مارے گئے ہیں، کچھ کو قیدی بھی بنایا گیا تھا، جن میں ایک جنرل کرنل بھی تھے۔ حالانکہ اب جو ہے یہ خبریں بھی سامنے آ گئی ہیں کہ چائنا نے وہ جو قیدی بنائے تھے انڈین آرمی کے فوجی، جنرل کرنل وغیرہ، ان کو جو ہے وہ رہا کر دیا ہے۔ تو اب مودی سرکار کا حملہ اس طرح ہو رہا ہے کہ وہ میڈیا کو اپنے ساتھ میں لایا ہے اور میڈیا کے ذریعے بھارتی عوام کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ ہم نے پیش قدمی نہ، کہ ہم نے بھی پراپر طریقے سے مقابلہ کیا ہے، اگر وہاں سے حملہ ہوا ہے تو ہم نے بھی پورا زور مارا ہے۔ اب اسی کا جو ہے ایک قدم ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ روس کے 3 روزہ دورے پہ چلے گئے ہیں۔ حالانکہ اس وقت چائنا کے ساتھ ان کی کشیدگی چل رہی، لیکن انہوں نے دورے کو منسوخ نہیں کیا، اور دورے پہ جانے سے پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا کہ میں ماسکو جا رہا ہوں اور یہ دورہ انڈیا روس کی دفاعی اسٹریٹجک شراکت داری کو مستحکم کرنے کے لیے بات چیت کا ایک اہم موقع فراہم کرے گا۔ اب دیکھنا یہ کہ روس کس کا ساتھ دیتا ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، کیونکہ اس دورے کا جو مین مقصد یہی ہے کہ ظاہر روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو جو ہے وہ مضبوط کرنا ہے، اور جو سوویت یونین کی فتح کی جو 75ویں برسی منائی جائے گی، اس میں عظیم پریڈ میں بھی شرکت کریں گے تاکہ وہ اپنی ایک سمپتی لے سکیں کہ اس موقع پہ ہم بھی کھڑے ہوئے تھے۔ اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کی دلچسپی ہے S-400 دفاعی نظام سے متعلق بات چیت کرنے کے لیے۔ انتہائی طاقتور جو نظام ہے جس کو لانگ رینج ہے، یعنی کہ یہ زمین سے ہوا میں مارک کرنے والا میزائل سسٹم ہے، جس کو انڈیا جو ہے وہ روس میں تعمیر ہوا، اس کو خریدنا چاہتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے مؤثر فضائی نظام سمجھا جاتا ہے، یعنی اس میں بہت سی خوبیاں، مثال کے طور پہ بے وقت 36 مقامات پر نشانہ لگا سکتا ہے۔ تو چائنا کے پاس یہ پہلے سے موجود ہے جو خود اس نے روس سے خریدا ہے، لیکن پہلے یہ نہیں خرید سکا تھا انڈیا، کیونکہ اس کی طرف سے یہ کہا گیا تھا، کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ جی پیسے نہیں ہیں، یا کبھی کہتا تھا کہ ابھی ہم خرید نہیں سکتے۔ حالانکہ اس کی پیچھے کی ریزن یہ تھی کہ امریکہ نے دھمکی دی کہ اگر انڈیا نے روس سے سسٹم خرید لیا تو وہ انڈیا پہ پابندی لگائے گا۔ اس سے انڈین بینک ڈر گئے تھے، خاص طور پہ وہ بینک جن کا پیسہ امریکہ کے ساتھ تجارت میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے اب انڈین بینکوں سے بات کرنی پڑی ہے اور یہ کہا گیا ہے
ان بینکوں سے بات کی ہے جن کو امریکہ سے خطرہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت چائنا کی پیش قدمی کے بعد اور اتنے اسٹرانگ حملے کے بعد انڈیا چاہ رہا ہے کہ ایسا دفاعی نظام لے لیں کہ جہاں جو ہے وہ بے وقت 36 مقامات پہ نشانہ لگا کے اپنے آپ کو فتح یاب کر سکیں اور جو جگہ چاہتے ہیں وہ اپنے کنٹرول میں کر سکیں۔ اب یہ اس ملاقات کا جو مین مقصد وہ یہی ہے کہ راج ناتھ سنگھ جو ہے وہ اس دفاعی نظام کو جلد سے جلد خریدنا چاہتے ہیں اور اپنے ملک کو اور خاص طور پہ انڈین میڈیا کے ذریعے عوام کو یہ بہادر کروانا چاہتے ہیں۔ اس میں یہ بے چینی ہے کہ اگر انڈیا یہ کہتا ہے کہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے تو ہمارے اتنے فوجی کیوں مارے گئے، کیوں قیدی بنائے گئے، اتنا نقصان کیوں ہوا ہے، تو ان کو یہ تسلی دینی ہے کہ جی ہم میں بھی اتنی ہمت طاقت ہے کہ ہم نئے دفاعی نظام خرید سکیں۔ حالانکہ کرونا کی وجہ سے روس کی طرف سے بھی تھوڑا سا ڈیلے ہے، کافی معاملات میں جو جنگی ہتھیار وغیرہ خریدنے ان کی ڈیلیوری میں ڈیلے کیا جا رہا ہے، لیکن انڈیا یہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد جتنی جلدی ہو سکے نظام خرید کے نہ صرف بھارتی عوام کو مطمئن کر سکے بلکہ جو اپنے جو مخالف دشمن ہیں ان کو بھی تھوڑا ان کو کنٹرول کیا جا سکے، ان کو جو ان کی جو ہمت ہے ان کو وہ توڑا جا سکے۔ اب یہ نئی ڈیولپمنٹ ہوگی، جلدی سامنے آئے گی آج ملاقات کے بعد، 3 روزہ دورے کے بعد، کہ روس نے اس معاملے میں انڈیا کو کہ تسلی دی ہے یا وہ خالی ہاتھ واپس آئے۔ تو جیسے اس میں کوئی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی تو میں اس پہ ضرور بات کروں گی۔ آخر میں چلتے چلتے میں ضرور بولوں کہ کرونا کے وار بہت تیز ہو گئے ہیں، خاص طور پہ پاکستان میں کیسز کی تعداد جو ہے وہ اب 2 لاکھ کے قریب ہونے والی اچھی بات نہیں ہے۔ ابھی بھی ڈاکٹرز وہاں کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں رکیں، لیکن عوام کی طرف سے بھی خیال نہیں کیا جا رہا ہے، اور ہمیشہ جو ہوتا ہے کہ وفاق اور صوبوں کی جو ہے وہ اختلافات اس معاملے میں بڑھ گئے، جیسے کہ ہر معاملے میں بڑھ جاتے تھے۔ اب اس میں کیا ہوگا، اس میں بھی اگلی ویڈیو میں ضرور بات کریں گے۔ رابطہ چینل UK میں پھر حاضر ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں تو پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔